الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين۔ سورۃ المؤمن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تمہارے رب نے کہا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ بھی میری عبادت سے اور مجھ سے دعا مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، ان قریب وہ ذلیل اور رسوا ہو کر جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ تو اس مناسبت سے آج جو دعا ہم سیکھیں گے، سب سے پہلے وہ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 200 کھولیں۔ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 ہے۔ پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ جو نماز میں پڑھتے ہیں، اور دوسری سورت ہے سورۃ البقرہ، اس کے آیت نمبر 200۔ بہت مشہور دعا ہے اور سب کو یاد بھی ہوتی ہے وہ دعا۔ ویسے اس دعا کا نمبر تو ہے 201، اب 200 کھولیں گے تو اس کے بعد ہی ہے۔ یہ بیان چل رہا ہے حج کا، جہاں یہ دعا ہے جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں اس میں بیان چل رہا ہے حج کا۔ فرمایا کہ جب تم حج کے ارکان مکمل کر لو تو اب اللہ کا خوب ذکر کرو، اللہ کی یاد کرو، اللہ سے دعائیں مانگو، اپنی مرادیں مانگو، جو وقت بچا ہوا ہے طواف کرو وغیرہ وغیرہ، ذکر و اذکار میں لگاؤ۔ تو فرمایا فَمِنَ النَّاسِ، آیت نمبر 2 سے پہلے دیکھ لیں، فَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں، کچھ حاجی صاحبان وہ ہیں جو وہاں گئے ہوئے ہیں اور دعا کرتے ہیں، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اس طرح دعا کرتے ہیں، کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا، بس یہیں رک جاتے، آگے دعا نہیں کرتے۔ اے اللہ ہمیں دنیا عطا فرما، یعنی جس موقع پر بھی وہ پہنچیں گے، دعا کی قبولیت کی جتنی جگہیں ہیں وہاں، تو وہاں دنیا کے سوا کچھ نہیں مانگتے۔ جب بھی مانگیں گے تو اپنی دنیا ہی کی ضرورت مانگتے ہیں، آخرت سے متعلق کبھی دعا نہیں کرتے۔ ہمارا اللہ یہ کام بنا دیجئے، وہ کام بنا دیجئے، یعنی جب بھی دعا کریں گے تو کس کے لیے؟ دنیا کے لیے۔ گویا آخرت کا مسئلہ ان کے سامنے ہے ہی نہیں کہ کتنا بڑا معاملہ تو آخرت کا آ رہا ہے، اس میں ہمیں پاس کر دیجئے، کامیاب فرما دیجئے، اور وہاں کامیاب ہونے کے لیے اللہ ہمیں یہاں جو ہے بہترین عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اس طرح دعا ہی نہیں کرتے، بس آتنا فی الدنیا، آتنا فی الدنیا، آتنا فی، جہاں بھی دعا کی قبولیت کی جگہ پہ پہنچے، اللہ ہمارا یہ کام، ہمارا یہ کام، ہمارا یہ کام بنا دیجئے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم تو دعا قبول کرتے ہیں، بنا دیں گے، لیکن سنو وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نصیب من خلاق، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خلاق، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ آخرت کو انہوں نے مانگا ہی کہاں سے؟ جو مانگا ہے وہ ہم دے دیں گے، آخرت چونکہ مانگا نہیں اس لیے ہم آخرت دیں گے بھی نہیں، کوئی حصہ نہیں آخرت۔ اچھا، وہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو اس طرح دعا کرتے ہیں ہم سے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور انہی حج کے لیے گئے ہوئے لوگوں میں سے کچھ ایسے، وہیں کے ساتھ خاص نہیں ہے، دنیا کے جس گوشے میں بھی ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو اس طرح دعا کرتے ہیں، یعنی خالی دنیا ہی مانگتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو بہت ہوشیار ہیں، دنیا اور آخرت دونوں ہی مانگتے ہیں، دنیا بھی مانگتے ہیں ساتھ آخرت بھی مانگتے ہیں۔ آخرت ان کی نظروں سے اوجھل کبھی بھی نہیں ہوتی، جب بھی دنیا مانگیں گے تو آخرت وہ بھی فوراً مانگتے ہیں، اس لیے کہ دنیا سے بڑے معاملات تو کہاں کے ہیں بھائی؟ آخرت کے ہیں، تو اس کو نظر انداز نہیں کرتے، وہ کچھ وہ ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہے
یقول جو اس طرح دعا کرتے ہیں. کس طرح دعا؟ اب دعا شروع ہو رہی ہے. جو ہمیں دعا سیکھنا ہے وہ بلکہ یاد ہی ہوتی ہے تقریباً سب کو. کیا دعا کرتے ہیں بھائی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے بھلائی عطا فرما. حسنہ مانے بھلائی، بہترین زندگی دنیا کی ہمیں عطا فرما، سکون والی زندگی عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما. یہ سب جو ہے جنہوں نے تفسیر کی ہے یہ سارے معنی بیان کیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا مطلب نیک اولاد عطا فرما، نیک بیوی عطا فرما، رزق حلال عطا فرما. یہ سب دنیا کا حسنہ ہے. اور صبح آتے آتے ایک میں عربی کی تفسیر کھولا، عربی کی سب سے پہلی تفسیر جو لکھی گئی، سب سے پہلی تفسیر، اس سے پہلے کوئی تفسیر نہیں لکھی گئی، وہ عربی زبان میں. تو اس میں لکھا تھا دنیا کا حسنہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرما. سبحان اللہ، کیا خوبصورت تفسیر کی. دنیا کا حسنہ کیا ہے؟ ہمیں اپنی کتاب کی فہم عطا فرما، اس کی سمجھ عطا فرما. اس سے بڑھ کر دنیا کا کوئی حسنہ ہے، دنیا میں رہتے ہوئے اس سے بڑا حسنہ ہے ہی نہیں. واقعی میں ایسے ہی ہے. اسی لیے تو اللہ نے کہا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. ارے خوشی حاصل کرنا ہو تو آؤ ہماری کتاب کی طرف، دیکھو کیسا سکون تمہیں ملے گا. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی حاصل کرو اس کتاب سے. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جتنا کچھ جمع کر رہے ہو اے لوگوں، جمع کرو گے پوری زندگی، ان میں سب سے بہتر سکون کے اعتبار سے پاؤ گے تو ہماری کتاب کو پاؤ گے. لیکن آؤ تو صحیح. لیکن قرآن پڑھنے والے بہت زیادہ اگر ہمت کیے تو سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں اور کچھ ہے یا نہیں. بہت زیادہ جو دیندار سمجھے جاتے ہیں وہ کیا پڑھ لیں گے؟ سورہ یاسین. کسی نے خوب کہا ہے بآیاتش ترا کار جزین کی از یاسین او آساں بمیری. فارسی میں کسی نے کہا ہے آیتوں سے تیرا کوئی واسطہ نہیں ہے سوائے اس کے صرف یاسین سے، وہ بھی یاسین سے صرف اتنا کہ مردوں کی جان کیسے نکلے گی. بس یاسین میں بھی کیا لکھا ہے، کیا ہدایات دی ہیں خوبصورت، اس سے بھی تمہیں کوئی سروکار نہیں. اس سے بھی تمہیں کوئی سروکار نہیں ہے. بآیاتش ترا کار جزین، آیتوں سے تیرا کوئی کام نہیں اس کے علاوہ کہ از یاسین او آساں بمیری، کہ یاسین پڑھنے سے فلانے کی جان جو ہے آسانی سے نکل جائے گی. چلو بھائی فلاں صاحب بڑا یاسین پڑھتے ہیں، ان کو لاؤ پکڑ. یاسین سے بھی کوئی تمہارا رشتہ نہیں، ہدایت کا کوئی رشتہ اس سے بھی نہیں. واقعی میں ہے اسی. تو حسنہ سمجھ میں آیا بھائی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما، یعنی عافیت والی زندگی عطا فرما. یہ بھی ترجمہ کیا ہے. حسنہ عطا فرما یعنی دنیا میں عافیت و سکون والی زندگی عطا فرما. اور ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز بھائی عافیت ہی ہے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. تو ابھی ہے نا، اللہ ہمیں عافیت بھری زندگی عطا فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں. وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں حسنہ عطا فرما. آخرت کا حسنہ کیا ہے بھائی؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہو گیا. یہی آخرت کا حسنہ بھی ہے. آدمی وہاں کے عذاب سے بچ جائے اور جنت پہنچنے میں کامیاب ہو جائے، یہ حسنہ وہاں کا ہے. تو وہاں کا حسنہ اگر ہم مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب دنیا میں اس کی تیاری بھی کرنا ضروری ہے. تو لہذا یہ بھی متعین ہو گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ سے کیا مطلب ہے؟ ایمان بھی مراد ہے، عمل صالح بھی مراد ہے. آتنا فی الدنیا حسنہ سے لہذا جب ہم یہ دعا مانگ رہے ہوں نا تو یہ سب ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم ایمان بھی مانگ رہے ہیں، اچھے عمل کی توفیق بھی مانگ رہے ہیں، عافیت بھی مانگ رہے ہیں، نیک اولاد بھی مانگ رہے ہیں، مال و دولت بھی مانگ رہے ہیں. دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں ہماری ضرورت کی وہ سب ہم عافیت کے ساتھ آنے کے لیے مانگ رہے ہیں، وہ سب عافیت کے ساتھ ہمارے پاس ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے آخرت کا؟ کہ آدمی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے.
یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ۔ تو آخر میں کیا کہا؟ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں عذاب نار کے، آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اس لیے کہ سب سے بڑی کامیابی ہے ہی یہی کہ جہنم سے انسان بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اس کے لیے وہ خاص ٹکڑا ہے وقنا عذاب النار۔ جو لوگ اس طرح دعا کرتے ہیں تو اللہ نے اس کے بارے میں کہا، دعا تو مکمل ہو گئی بھائی، آیت نمبر ہے 201، آیت نمبر 201 بہت اہم دعا ہے۔ فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے نصیب ہے، حصہ ہے وہ کچھ جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے دعا کی وہ ان کو ملے گا۔ دنیا کا حسنہ بھی ان کو ملے گا اور آخرت کا حسنہ اور اس کی بھلائیاں بھی ان کو ملیں گی اور آگ سے بچائے بھی جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو دعا ہم نے کی ہے نا، یہی دعا موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، الفاظ بدلے ہوئے ہیں، سورۃ الاعراف میں اللہ نے نقل کیا، انہوں نے بھی یہی دعا مانگا اور اللہ نے اس کو سورۃ الاعراف میں نقل کیا، پارہ 9 کے اندر وہ اس طرح ہے الفاظ اس کے، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اے اللہ دنیا میں جب تک ہیں ہمارے لیے حسنہ لکھ دیجئے، خوبصورتی لکھ دیجئے، بہترین زندگی گزارنا آپ لکھ دیجئے۔ وہی دعا ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ انا ہدنا الیک، اور جب آخرت میں پہنچیں تو وہاں بھی حسنہ، وہاں حسنہ محذوف ہے، وہ پہلے آ چکا ہے اس لیے ضرورت نہیں، وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک، اور آخرت میں بھی ہمیں حسنہ عطا فرما دیجئے، انا ہدنا الیک، ہم آپ کی طرف رجوع ہو رہے ہیں، ہم آپ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ ایک دعا تو یہ ہے۔ دوسری دعا ہم لوگ سیکھیں گے سورہ ابراہیم پارہ 13، اور سورہ نمبر ہے غالباً 14، جی سورہ نمبر 14، سورہ ابراہیم۔ یہ بھی مشہور دعا ہے، اکثر لوگوں کو یاد ہی ہوتی ہے، قرآن سے دیکھ لیں تاکہ اور یقین مضبوط ہو جائے، باقی دعا تو اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے۔ آیت نمبر ہے 40، سورہ نمبر 14 سورہ ابراہیم پارہ 13 اور آیت نمبر 40، دیکھیں دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اس سے پہلے والی آیت دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ ابراہیم علیہ السلام کا بیان چل رہا ہے، انہوں نے اللہ سے کیسی کیسی دعائیں کی، پورا سلسلہ اس کا چل رہا ہے۔ آخر میں دعا کے آخر میں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریف اس ذات عالی کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیا، بڑھاپے میں، جبکہ کوئی امید اولاد کی نہیں تھی۔ فرشتہ خوشخبری لے کر آیا تھا نا، کئی جگہ قصہ گزر چکا ہے، لوط علیہ السلام کے عذاب کے لیے فرشتے آئے، اور اس سے پہلے کس کے ہاں گئے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور پھر انہوں نے بچڑا لا کر رکھ دیا وغیرہ وغیرہ، بہت دلچسپ قصہ ہے، سورہ زاریات پارہ 26 کے آخر میں۔ تو اب دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر احسان ہے، تمام تعریف اس اللہ، اس وحدہ لا شریک اللہ کے لیے ہے جس نے وہب لی، مجھے عطا کیا، علی الکبر، بڑھاپے، بڑی عمر میں، تقریباً 100 سال کی عمر ہے، اور اللہ نے ان کو 2 بیٹے عطا کیے، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کو بہت سننے والا ہے۔ ہم لوگ دعا مانگے تو صحیح، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، بہت زیادہ سننے والا ہے، ورنہ 100 سال کی عمر میں اولاد عطا کرنا، اگر وہ دعاؤں کو سننے والا، قبول کرنے والا نہ ہوتا تو ایسے وقت کیسے اولاد عطا کرتا؟ دعاؤں کو سننے والا ہے وہ۔ پھر دیکھیے اولاد کے لیے اور اپنے لیے دعا کیا مانگی، اولاد مل گئی تو یہ نہیں بس اولاد مل گئی ختم، نہیں، اب تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، ان کی صحیح تربیت، ان کو صحیح راستے پر چلانا، ان کے لیے دعائیں کرنا، اب یہ سب ذمہ داری ہے۔ تو اب دعا کرتے ہیں
ربنا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے صلاح قائم کرنے والا بنا دیجئے، اپنے احکام کی پابندی کرنے والا عطا فرما دیجئے، اپنے سارے حکموں کی پابندی کرنے والا بنا دیجئے، خاص طور سے نماز قائم کرنے والا۔ رب اجعلنی، اے اللہ مجھے بنا دیجئے مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے، ومن ذریتی، مجھے ہی نہیں بلکہ میری ذریت کو بھی۔ دیکھیے کتنی عام دعا ہے بھائی، یہ دعا تو ضرور مانگنا چاہیے، اس لیے کہ خود نماز پڑھ لینا کافی نجات کے لیے نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ نے سب پر فرض کی ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر کے ہر فرد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اتنا کرنا تو فرض ہے، جیسے ہمارے اوپر نماز فرض ہے اور ہم پڑھ لیے، تو یہ فرض ساقط نہیں ہوا۔ کب ساقط ہوگا؟ جب اپنے ماتحتوں کو بھی ہم نماز کا، صلاح کا، اللہ کے حکموں کا پابند بنائیں۔ یہ فرض ہے، ہر شخص پر اتنا فرض ہے، اتنی تبلیغ ہر شخص پر فرض ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، آگے کہتے ہیں ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار میری دعا کو آپ قبول فرما لیجئے۔ یعنی کتنی لجاجت ہے کہ دعا کرنے کے بعد اب کیا اصل چیز کیا ہے؟ قبولیت۔ تو اللہ یہ جو دعا میں کر رہا ہوں کہ نماز قائم کرنے والا بنا، مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی میری یہ دعا آپ قبول کر لیجئے۔ دعا کیا اور دعا کی قبولیت کے لیے الگ دعا کیا۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے پروردگار مجھے معاف فرما دیجئے، میری لغزشوں کو، کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجئے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، ابھی تو اولاد کے لیے دعا کیا تھا نا، اب اوپر والدین کے لیے بھی دعا ہے، نیچے والوں کے لیے بھی دعا اور اوپر والوں کے لیے بھی دعا، والدین کے لیے بھی دعا۔ سبحان اللہ۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے پروردگار مجھے بھی معاف فرما دیجئے، میری کوتاہیوں سے بھی درگزر فرما دیجئے، ولوالدی، اور میرے والدین کی کوتاہیوں کو بھی درگزر فرما دیجئے، ان کی لغزشوں کوتاہیوں کو بھی معاف فرما دیجئے، وہ بھی انسان۔ وللمؤمنین، تمام مومنوں کی لغزشوں اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجئے، تمام مومنوں کو معاف فرما دیجئے۔ سبھی آ گئے اس میں، قیامت تک آنے والے جتنے مومن ہیں سب آگئے بھائی، ان کے ابراہیم کے دعا میں ہم سب بھی شامل ہو گئے۔ اب یہ دعا ہم لوگ بھی کریں سب کے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اپنے لیے اور تمام مومنوں کے لیے ہم بھی یہ دعا کریں۔ وللمؤمنین، یہ معافی خاص طور سے کس دن کام آئے گی؟ یوم یقوم الحساب، جس دن حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا اور ایک ایک عمل، ایک ایک بول کا اللہ حساب ہو رہا ہوگا، اس دن معاف فرما دیجیے گا مجھے بھی، میرے والدین کو بھی اور مومنوں کو بھی، سب کو اللہ بخش دیجیے گا اس دن طور خاص۔ اصل فائدہ تو اسی دن کا ہے بھائی، یہاں تو آدمی چاہے جیسے زندگی گزارے، یہاں کون پکڑ رہا ہے؟ یہاں تو اللہ نے کھلی چھٹی دی ہے۔ ایک دعا یہ ہو گئی، اب آخری دعا ہم لوگ سیکھیں گے سورہ قصص۔ سورہ قصص یہ آتی ہے پارہ 20 میں، سورہ نمبر ہے 28، سورۃ القصص، سورہ نمبر 28 اور آیت نمبر ہے 24۔ بہت مختصر دعا ہے، بہت بہترین دعا ہے۔ دعا تو قرآن کی ہے، سبھی بہترین ہے۔ 20 پارہ 20، سورہ نمبر 28 اور آیت نمبر 24، دیکھیں دعا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ نے اس کو قرآن بنا کے اتار دیا، قیامت تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کریں، جب وہ ایک شخص کو جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے قتل کر دیے۔ ان کا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا، بھائی یہ گھوسے میں کوئی مرتا تھوڑا ہی ہے۔ جھگڑا ختم کرنے کے لیے دو جھگڑا کرنے والے صبح صبح نکلے تو جھگڑ رہے تھے،
ایک ان کی قوم سے تھا بنی اسرائیل سے، اور ایک فرعون کے قوم سے تھا قبطی، اور جو قبطی تھا وہ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے قوم سے جو تعلق رکھتا تھا اس کو مارے ہی جا رہا تھا، پیٹے جا رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس ظالم کو ایک گھونسا مارا تاکہ یہ ہٹ جائے اور جھگڑا ختم ہو جائے، ایک گھونسا ہی میں وہ گرا اور مر گیا۔ اب ان کی تلاش شروع ہو گئی تو یہ بھاگتے ہوئے، القصہ مختصر ورنہ بہت تفصیل سے بہت خوبصورت قصہ ہے جو بیان ہو رہا ہے، اس سے پہلے والے صفحے میں یہی بیان ہے۔ وہ مدین چلے گئے، بھاگ کر کے کہاں چلے گئے؟ مدین۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ ایک کنویں کے پاس پہنچے، پیاس لگی ہوئی تھی، بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، ڈرے ہوئے بھی تھے۔ بتائیے کس ماحول میں اور کیا کیفیت رہی ہوگی۔ لوگ ان کو تلاش کر رہے ہیں اور وہ شہر چھوڑ کر بھاگے جا رہے ہیں، اور ایک کنویں کے پاس پہنچے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، مدین پہنچ گئے وہ، مدین جہاں شعیب علیہ السلام تھے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ہم نے شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تھا، تو وہاں مدین پہنچ گئے۔ وہاں ایک قوم کو پایا کہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھیڑ بکریوں کو یسقون، پانی پلا رہے ہیں۔ لوگ اپنے بھیڑ بکریوں کو کیا کر رہے ہیں بھائی؟ پانی پلا رہے ہیں کنویں سے بھر بھر کے۔ وہیں دیکھا دو لڑکیاں ہیں جو اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کر کے دور کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو دور کھڑی ہیں، ان کا نمبر پتہ نہیں کب آئے گا، سب پلا لیں گے تبھی یہ آئیں گی، چونکہ یہ شرم و حیا کی وجہ سے آگے آ نہیں رہی ہیں۔ کوئی شریف زادی ہیں، شریف خاندان کی ہیں، ایک کنارے کھڑی ہوئی ہیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ان سے پوچھا، قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، بھائی تم لوگ کیا معاملہ ہے، کیوں یہاں کھڑی ہو بہت دور، لوگ پانی پلا رہے ہیں۔ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يَصْدِرَ الرِّعَاءُ، تو انہوں نے بتایا لڑکیوں نے کہ یہ روزانہ کا قصہ یہی ہے کہ جب سارے لوگ پلا کر چلے جاتے ہیں اور گھاٹ خالی ہوتا ہے تب ہم لوگ آخر میں پلاتے ہیں اور پھر گھر جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ان کے ذہن میں آیا ہوگا کہ بھائی یہ بچیاں کیوں آئی ہیں، کیا ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے؟ یقیناً آدمی کے ذہن میں آتا ہے نا، تو فوراً بچیوں نے یہ بھی ان کا ذہن صاف کر دیا، وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے والد ہیں تو صحیح، یعنی بغیر پوچھے بتا دیا انہوں نے، یہ سوال تو فوراً آتا ہے نا۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے والد تو ہیں لیکن بہت بوڑھے ہیں، وہ نہیں آ سکتے تھے، اس لیے ہم لوگ مجبوراً آنا پڑا۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، تو فوراً موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ہاتھ سے یا ان کی بکریوں کو فوراً لیا اور آگے لے آئے اور سب کو ہٹا کر کے پانی پلایا، اور پانی پلا کر ان کے حوالے کیا اور کہا کہ تم لوگ جاؤ۔ آج تو بہت پہلے پہنچ گئے گھر، یقیناً ان کے والد نے پوچھا ہوگا کہ بھئی آج تو بہت سویرے آ گئی، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے پورا قصہ بتایا کہ ایک نوجوان بہت بہترین شخص ملا اور اس نے ہماری اس طریقے سے مدد کی۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، پھر وہ ان کے بکریوں کو پانی پلا دیا اور خود شریفانہ انداز میں ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، خود جا کر ایک درخت کے سائے کے نیچے پھر بیٹھ گئے۔ لڑکیوں نے دیکھا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی مسافر اجنبی ہے، ورنہ یہاں تھوڑی رکتا، اس کا کوئی گھر اور در اس وقت نہیں ہے۔ یہ سب انہوں نے اس طرح بیٹھنے سے اور سائے میں جانے سے سب اندازہ لگا، تو ان کے ذہن میں ایک خادم کی تلاش بھی تھی، تو فوراً جا کر کے انہوں نے ان کی اس تعاون کی وجہ سے، اس مدد کی وجہ سے فوراً اپنے والد کو جا کر بتایا اس طرح کا ایک شخص ہے جو بہت ہی بہترین ہے، آج میرے ساتھ اس نے یہ احسان کیا ہے۔ تو اچھا، وہ جب سائے میں چلے گئے تو اس وقت دعا کیا کیا وہ آپ کو سیکھنا ہے، ہمیں قصہ نہیں سنانا ہے یہاں، پورا قصہ تو بہت دلچسپ ہے آگے بھی، ہمیں صرف دعا ہی تک سننا ہے۔ فقالا، اس موقع پر جب وہ سائے میں گئے بکریوں کو پانی پلا کر کے، اس وقت ان کا چونکہ کوئی ہے نہیں، اس وقت کس انداز سے انہوں نے سوچی دعا کیا ہوگا۔ بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، بے گھر بھی ہیں، بے در بھی ہیں، آگے پتہ بھی نہیں کہ جانا کہاں ہے انہیں۔ اگر کسی کو پتہ ہو کہ ہمیں یہاں جانا ہے تب بھی سکون ہوتا ہے کہ چلو ابھی منزل پہ ہمیں پہنچ جانا ہی ہے، نہ پیچھے جا سکتے ہیں اس لیے کہ ان کی تلاش ہے، نہ آگے کوئی پتہ کہ جانا کہاں ہے۔ فقال، اس موقع پر انہوں نے جو دعا کی وہ دعا یاد ہے۔ اس موقع پر انہوں نے رب سے یہ مانگا، ربی، یہاں سے دعا شروع ہو رہی ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب، اس وقت
جو خیر، جو بھلائی، جو کھانا پینا، جو گھر اور در جس کے ہم سخت محتاج ہیں اس وقت، جو کچھ بھی آپ مجھے آج عطا کر دیں میں ان سب کا محتاج ہوں۔ کتنی لجاجت ہے اس دعا میں، آپ ذرا اندازہ لگائیں، ان کی کیفیت کو سوچیں، پھر اس دعا کے بارے میں غور کریں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر، اے اللہ جو خیر، جو بھلائی، جو چیز بھی آج مجھے آپ عطا کر دیں میں سب کا ہی محتاج ہوں، گھر کا بھی محتاج ہوں، کھانے کا بھی محتاج ہوں، پینے کا بھی محتاج ہوں، مدد کا بھی محتاج ہوں، سب چیز کا آج میں سراپا محتاج ہوں۔ لیکن کہہ کس سے رہیں؟ اللہ سے۔ یہ ہے اصل بات۔ کتنی بھی پریشانی ہو اور کوئی بھی پریشانی ہو، کس سے کہنا چاہیے بھائی؟ سب سے پہلے اللہ سے کہنا چاہیے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو دعا کیا ہے؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میں سراپا فقیر ہوں، محتاج ہوں، جو کچھ بھی آج مل جائے میں محتاج ہوں۔ جانتے ہیں اس دعا کی برکت سے اور اس وقت جو کیفیت رہی ہوگی وہ ہماری و آپ کی تو ہے نہیں، وہ انہی کی تھی۔ تو اثر کیا ہوا؟ آگے فرمایا فا آیا ہے، فا مانے فوراً یہ دعا قبول کی اللہ نے۔ فجاءتہ احداہما، دعا ختم ہو گئی۔ فجاءتہ احداہما، فوراً ان میں سے ایک لڑکی آئی، جو دو لڑکیاں تھیں ان میں سے ایک لڑکی آئی اور آ کر کیا کہا؟ تمشی علی استحیاء، حیا کرتے ہوئے، اپنا چہرہ چھپائے ہوئے، جیسے شریف لڑکیاں ہوتی ہیں اپنا چہرہ ڈھانک کر کے بات کرتی ہیں مردوں سے، ایسے کھلا نہیں آ گئی، علی استحیاء، حیا کرتی ہوئی، شرماتی ہوئی آئی۔ قالت، اور کیا کہا انہوں نے آ کر؟ ان ابی یدعوک، اے نوجوان میرے والد صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں اور بلا رہے ہیں آپ کو۔ یعنی کون تھے وہ؟ شعیب علیہ السلام، پیغمبر۔ ویسے یہاں ان کا نام نہیں ہے لیکن قرینے سے لوگوں نے یہی سمجھا ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام ہی تھے، چونکہ کہاں گئے ہیں؟ مدین، اور مدین میں کن کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا؟ شعیب علیہ السلام۔ اس قرینے سے لوگوں نے لکھ دیا ہے کہ شعیب علیہ السلام تھے، ورنہ قرآن میں شعیب علیہ السلام کا نام اس موقع پر نہیں۔ ان ابی یدعوک، میرے والد آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ کیوں یاد کر رہے ہیں یہ بھی بتا دیا، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو اس کا اجر دے دے جو آپ نے آج میری بکریوں کو پانی پلایا، اس کا اجر دینے کے لیے میرے والد صاحب بلا رہے ہیں۔ اور دعا بھی کیا تھا، اللہ جو کچھ بھی آپ دے دے آج میں بہت محتاج ہوں۔ اللہ، عجیب وجدانی کیفیت ہوتی ہے اس دعا میں۔ تو اللہ نے انتظام کر دیا کہ نہیں؟ فوراً سنا اللہ نے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا پروردگار بہت سننے والا ہے، کوئی مانگے تو صحیح اس سے کتنا سنتا ہے۔ تو بہرحال دعا مکمل ہو گئی۔ آگے بھی قصہ بہت دلچسپ ہے، یہیں تک رہنے دے، تفسیر میں ہم سب سن ہی چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو دعائیں قرآنی ابھی ہم نے سنا ہے اس کو ہمیں مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، صحیح ایمان صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔